السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ رمضان مبارک میں ہم سب روزے رکھتے ہیں، لیکن کئی بار لا علمی کی وجہ سے ایک ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن کاموں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور کن صورتوں میں روزہ قضا یا کفارہ واجب ہوتا ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے جانیں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ قرآن و حدیث میں روزے کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ، بدگوئی اور برے عمل کو نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ وہ چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر کھائے یا پیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا۔ دوسرے نمبر پہ ہے جمع میاں بیوی کے تعلقات۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی سے جسمانی تعلق قائم کر لے تو اس کا روزہ نہ صرف ٹوٹ جائے گا بلکہ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ جس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے، مسلسل 60 دن کے روزے رکھنا، اگر طاقت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ قصداً قے کرنا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں، لیکن جو جان بوجھ کر قے کرے اس پر قضا لازم ہے۔ حیض اور نفاس کا آنا۔ اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ دن کے آخری حصے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ہے سگریٹ، پان، نسوار یا کوئی بھی نشہ چیز لینا روزہ توڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ جسم کے اندر جاتی ہیں۔ وہ چیزیں جو روزہ نہیں توڑتی: بھول کر کھا لینا، خون نکلوانا، حجامہ، خوشبو سونگھنا، آنکھوں میں سرما لگانا، انجیکشن لگوانا اگر غذائیت نہ پہنچائے۔ روزہ صبر، عبادت اور تقوی کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے آداب کو سمجھیں اور ان غلطیوں سے بچیں جو روزہ توڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو صحیح علم پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔